دو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ جو بھی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، زمین، جائیداد، پیسہ، ساز و سامان، کپڑے، جو بھی چیزیں وہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ سب ترکہ کہلاتا ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد وہ جو بھی چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ترکہ کہلاتا ہے۔ اور یہ ترکہ ان کے وارثین، جانے والے کے وارثین، بیوی، بچے، بیٹا، بیٹی، ان سب کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، ان سب کے درمیان بٹتا ہے، اس میں ماں باپ بھی شامل ہے مرنے والے کے۔ تو یہ ہے ترکہ، ان سب میں کیا ہے؟ وہ سارے مال تقسیم ہوتے ہیں۔ انسان کی جو سوچ ہے سماجی سطح پہ، اس پہ تھوڑی سی توجہ دیکھیے۔ عمومی طور پہ کیا ہے کہ جانے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے وہ کپڑے جو وہ استعمال کرتا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اگر مرد ہے تو پینٹ شرٹ یا کرتا پاجامہ، بنیان، لنگی، تہبند، سویٹر، مفلر، جیکٹ، جوتا، موزہ، عورت ہے تو لیڈیز کے جو کپڑے ہیں، بچہ ہے تو بچے کے جو کپڑے ہیں، یہ سب بھی مرنے والے کے ترکے میں شامل ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ سونا چاندی اور پیسہ، بینک بیلنس، زمین جائیداد، یہ سب ترکے میں ہوتے ہیں، اور یہ ترکے میں نہیں، یہ سب بھی ترکے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے زمین کا بٹوارا ہوتا ہے، سونے چاندی کا بٹوارا ہوتا ہے، بینک کے پیسوں کا بٹوارا ہوتا ہے، گھر میں رکھے ہوئے پیسوں کا بٹوارا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کپڑوں کا بھی بٹوارا ہوگا۔ عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بستر ہے، کپڑا ہے، یہ سب صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، فقراء، مساکین، غرباء، ان سب میں بانٹ دیتے ہیں، اور اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں، چاہے انتقال کرنے والا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فقراء اور مساکین میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی بھی فرد اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور نہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ جو غلط نظریہ سماج کا بن گیا ہے وہ ہے کہ ان کپڑوں میں نحوست ہے، جانے والا تو چلا گیا، اگر ان کپڑوں کو ہم استعمال کریں گے تو کوئی نقصان پہنچے گا۔ دیکھیے، اسلام یہ بات سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر جانے والے کی چیزوں میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے اس کی موت کی وجہ سے، کہ آپ اگر کپڑا استعمال کریں گے تو اس کی موت ہو گئی ہے، خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو کیا یہ معاملہ صرف کپڑوں ہی میں؟ نحوست کا یہ معاملہ، بربادی کا یہ معاملہ، نقصان پہنچنے کا یہ نظریہ کیا صرف مرنے والے کے کپڑوں میں ہے؟ اس کی زمین میں نہیں ہے، اس کے سونا چاندی میں نہیں ہے، اس کے پیسوں میں نہیں ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو بہت محبوب ہیں اس میں نحوست کا نظریہ آپ نے نہیں رکھا، اور بقیہ چیزوں میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں نحوست کا نظریہ بنایا اور اس کو لازم قرار دے دیا کہ اس کو فقراء اور مساکین پہ صدقہ کرنا چاہیے، خود گھر میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ جانے والے کے کپڑوں میں اگر وارثین استعمال کرتے ہیں، بستر ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، اچھا بستر ہٹا دیتے ہیں، کپڑا ہٹا دیتے ہیں، اور پلنگ اور چوکی، کھاٹ، تخت، کرسی، یہ سب سجا کے رکھ لیتے ہیں گھر میں۔ تو جانے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی کسی بھی چیز میں کسی بھی اینگل سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس کے کپڑے کو آسانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو استعمال کروا سکتے ہیں، خود پہن سکتے ہیں، گھر کے لوگوں کو پہنا سکتے ہیں، بچوں کو پہنا سکتے ہیں، بڑوں کو پہنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں ضرورت ہے، گھر میں استعمال کیجیے۔
ہاں ضرورت سے زیادہ ہے کہ اس کی ضرورت آپ کو نہیں پڑ رہی ہے، اور یہ نحوست کا نظریہ بھی آپ کا نہ ہو کہ اس کے استعمال کرنے سے نقصان پہنچے گا، نحوست آئے گی، بربادی آئے گی، یہ بھی آپ کا نظریہ نہ ہو۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، ابھی استعمال کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، کوئی مستحق ہے پڑوس میں یا رشتہ دار میں، یا یہ کہ کہیں کوئی آ گیا ہے مستحق سوالی، اس کو دینا ہے تو پھر اس کو دے سکتے ہیں، تو یہ ایک الگ نظریہ ہوا۔ لیکن جانے والے کے کپڑوں کے، بستر کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ شوق سے استعمال کر سکتے ہیں، کسی طرح کا نقصان نہیں۔ یاد رکھیں، موت، زندگی، بیماری، شفا، تنگی، مالداری، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی چیز کے استعمال کرنے سے اور کسی چیز کے استعمال نہ کرنے سے۔ اسلام ان چیزوں سے پاک ہے، اسلام کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے جانے والا اگر دنیا سے گیا ہے، وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ورثہ کے اندر اس کے ترکے کے تقسیم کے بعد جس کے حصے میں جو چیز آئے وہ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری ایک اہم چیز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کے وارثین میں، یعنی جو لوگ اس کے مال کو آپس میں تقسیم کریں گے، شرعی اعتبار سے، دین مذہب کے اعتبار سے، ان میں کچھ نابالغ بھی ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کا انتقال کر گیا، کوئی شخص انتقال کر گیا، اس کے 3 بچے ہیں، 2 لڑکا 1 لڑکی، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، ایک لڑکا 18-20 سال کا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کما رہا ہے، لیکن ایک جو بچہ ہے وہ 6 سال کا ہے، تو یہ 6 سال کا ہو گیا نابالغ، وارثین میں یہ بھی شامل ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے ابھی ترکہ تقسیم اگر نہیں ہوا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے لوگ کسی بھی چیز کا خیرات نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو فقراء مساکین کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ورثہ میں، وارثین میں کوئی اگر نابالغ ہو تو ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے آپسی رضامندی کے ساتھ کسی بھی چیز کو خیرات نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں سب اگر بالغ ہو، سب جوان ہو، سب بالغ ہو، تو ایسی صورت میں آپسی رضامندی سے سب لوگ مل بیٹھ کر کے رضامندی کے ساتھ جس چیز کو خود کو خیرات کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، ترکہ تقسیم ہونے میں جس طریقے سے لڑکوں کو دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے شریعت نے جتنا حق لڑکیوں کا متعین کیا ہے، چاہے اس کی شادی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کو بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے، اس کو بھی اس کا حصہ دینا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو ہماری گفتگو ہے وہ گفتگو اس بات پہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، اس کے جو کپڑے ہیں، ذاتی کپڑے، استعمال کے کپڑے جو جسم پہ وہ پہننے میں استعمال کرتا ہے، یا بستر وغیرہ، چادر وغیرہ، یا ٹھنڈی کے گرمی کے جو کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، انسان اپنے گھر میں اس چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے، اور جب کوئی مستحق نہ ہو تو استعمال کر لینا چاہیے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی شرعی قباحت نہیں۔ فقراء مساکین کو دے دینا ضروری، یہ ضروری ہرگز ہرگز ضروری نہیں ہے کہ فقراء مساکین پہ صدقہ کر دیا جائے اور گھر میں استعمال نہ کیا جائے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ استعمال کریں، اس کو پہنیں، اس کے بستر پہ سوئے، اس کی چادر کو اوڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں۔